بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کل صرف ایک استعفے کی دھمکی نے عمران خان کو ڈھیر کر دیا۔ عمران خان جو آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر دو اعلیٰ ترین تکرڑیوں پر کھیلنا چاہتے تھے، نہ تو انہیں ایسی آئین نے اجازت دی اور نہ ہی قانون نے اجازت دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان بے بسی کی مورت بن کے رہ گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب عمران خان جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ ان کا جو چیپٹر ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا ہر بیانیہ جھوٹ ثابت ہوا، اور ہر بیانیے کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد انہیں وہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہر بار فیس سیونگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ کل بھی انہیں فیس سیونگ کی ہی ضرورت پڑی، لیکن بدقسمتی سے صدر عارف الوی نے فیس سیونگ نہیں دی۔ ناظرین، جہاں ہم ان امور پر بات کریں گے، ہم یہ بھی بات کریں گے کہ عارف الوی صاحب نے جو ایک وفاق کی علامت تصور کیے جاتے ہیں، جس کو آئین نے بے تحاشا عزت اور اختیار عطا کر رکھا ہے، کل اسی صدر مملکت عارف الوی نے اپنی اس عزت کو دو ٹکے کا کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم بات کریں گے کہ عمران خان اب کل جو ان کا بیانیہ ہے، کل جو جلسے میں ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا اب ان کے پاس صرف ایک انتخابات کی تاریخ ہی رہ گئی ہے؟ کیونکہ اب اس کے علاوہ تو کچھ بچا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کنفلکٹس ہیں، اور جو اب تو ان کو صرف عمران خان کو عدالتوں کے چکر اور مقدمات کے سامنے اور یہی چیزیں کرنی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان اس وقت ایسی دلدل میں دھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا عمران خان کے لیے بہت ہی ناممکن ہے۔ ناظرین، جہاں عمران خان دلدل میں دھنس چکے ہیں، وہاں عمران خان کے کاندھوں پر پاؤں رکھ کے سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں انٹری دینے کو تیار ہیں۔ ناظرین، پنجاب کی حکومت بھی اب عمران کے پاؤں تلے سے سرکتی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کا جو نمبر گیم ہے وہ بھی عمران خان کے حق میں نہیں ہے۔ تو جس طرح عمران خان دلدل میں دھنسے ہوئے اور ان کے پاس ایک تھوڑا سا سہارا تھا پنجاب حکومت کا، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، جو ہے وہ ان تمام امور کے علاوہ ہم دیگر سیاسی امور پر بھی بات کریں گے، تو اس لیے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے ابتدائی میں ہی کہا کہ عمران خان کا جو چیپٹر ہے وہ بڑی تیزی سے زوال کی طرف گامزن ہے۔ یعنی زوال بھی ایسا، کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، یہاں عروج کو زوال نہیں ہے، یہاں تکبر کو زوال ہے، یہاں گھمنڈ کو زوال ہے، یہاں ایک غلط جھوٹ اور منافقت پر مبنی بیانیے کا زوال ہے، اور بیانیے نہیں بلکہ بیانیوں کا زوال ہے۔ ایک جو گردن میں ایک کیل اٹکی ہوئی تھی، یہ اس کا زوال شروع ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان ایک سیاسی رہنما کے طرح اس کا کنڈکٹ ہوتا، یا وہ ریئیکٹ کرتے اور ایک سیاسی سسٹم کو سمجھتے ہوئے اس سسٹم میں رہ کر اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرتے اور سب کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے، تو میرے خیال میں آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم شروع کریں شروع سے، تو عمران خان کا جو امریکہ مخالف بیانیہ تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا، عمران خان کا سائفر کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا، پاک فوج میں اعلیٰ تعیناتیوں کے حوالے سے جو بیانیہ تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا، بیرونی مداخلت کا جو بیانیہ تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ یعنی ہر جگہ ان کو جھوٹ ہی جھوٹ ان کا منظر عام پہ آتا رہا، اور ہر جگہ انہیں فیس سیونگ کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن کہیں تو انہیں فیس سیونگ ملی، لیکن کہیں انہیں ذلیل ہو کے یا رسوا ہو کے وہاں سے کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو عمران خان ہر یو ٹرن سے، یعنی جہاں جہاں عمران نے یو ٹرن لیا تو بڑا بے آبرو ہو کر عمران خان نے یو ٹرن لیا۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ کل صرف ایک استعفیٰ کی دھمکی نے، وہ دھمکی جو 45 منٹ کی میٹنگ میں دی گئی تھی عمران خان کو، اس دھمکی نے عمران خان کے دماغ سے ہوا نکال دی۔ یعنی وہ ہوا جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عارف الوی سے رابطے میں ہیں، اور جو ہے وہ جو بھی اعلیٰ تقرریوں کے حوالے سے سمری جب آئے گی تو آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر کھیلیں گے۔
تو امریکن سیفر پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کھیلیں گے. تو عمران خان صاحب یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے. یہاں آپ کو پارلیمانی سسٹم میں رہنا پڑے گا، آپ کو پارلیمانی سسٹم میں رہ کر آگے بڑھنا پڑے گا. بس صورت دیگر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے اور جو آگے ہونے جا رہا ہے. تو ناظرین، کل جو 45 منٹ کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں اپنا صدر عارف علوی نے جو اسپیشلی اسلام آباد سے عمران خان سے مشاورت کے لیے لاہور یا زمان پارک پہنچے تھے، وہاں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں عمران خان سے کہا کہ میرے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں. میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، میں بہت ذلیل ہو چکا ہوں، میں بہت گر چکا ہوں، اور مجھے مزید گرنے کی اب جو ہے نا مجھ میں ہمت نہیں رہی ہے. آپ کی خاطر میں نے کس کے ترلے نہیں کیے، لیکن اب انف از انف، اب بس ہو گئی. اب میرے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ واپس جا کے سمری پہ سائن کر دوں اور دونوں اہم تعیناتیوں کو متنازع بنائے بغیر ان کو اپروول دے دوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ فائل میں واپس لے جاؤں اور ریزگنیشن آپ کی ٹیبل پہ رکھ دوں اور میں گھر چلا جاؤں. تو ناظرین، جب عارف علوی نے یہ کہا تو اس وقت ظاہر ہے کہ آئینی اور قانونی امور کے ماہرین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے عمران خان سے کہا کہ عارف علوی کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں اگر کہیں کھیلنے کی تھوڑی سی آپ کی منشا کے مطابق خواہش ہے بھی، تو اس کے برعکس حکومت نے پلان بی، پلان سی سارے تیار کر کے رکھے ہیں. اگر آپ ان کو ہولڈ کریں گے تو وہاں ایک آرڈیننس آ جائے گا، اگر آپ اس کو ہولڈ کریں گے تو وہاں ترمیم آ جائے گی. آپ کچھ بھی کریں گے تو اس کا الٹرنیٹ انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف آپ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو بہرحال عمران خان کو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر آپ مزید محاذ آرائی چاہتے ہیں، اگر آپ اداروں کو مزید متنازع بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ مزید نے میر جعفر، میر صادق چوکیدار اور انہیں آپ غدار اور نیوٹرل اور جانور اور ان سب القاب سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ پھر آپ چل نہیں سکیں گے. اور اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے، اور اگر اس ملک میں اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی سیاسی مستقبل ہے، تو پھر آپ کو کنفلکٹ ختم کرنے پڑیں گے. آپ کو یہ جو جتنے محاذ کھول رکھے ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے. آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ ختم کرنا پڑے گا، جو محاذ آرائی پیدا کر کے اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جب 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکی کہ انف از انف، اب ہم غیر سیاسی ہو چکے، اب ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی جو ان کا ادارہ ہے وہ ان کے اس جو پالیسی بنائی ہے اس پر عمل پیرا رہے گا. اور اس کا مطلب سیدھا یہ تھا کہ عمران خان صاحب، اب آپ کا یہ راستہ بند ہو گیا، اب آپ دہائیاں دینا بند کریں، اب آپ جو ہے وہ بلاوے دینا بند کریں، اب آپ ان کو مدد کے لیے بلانے کے بند کریں، اب آپ غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے ان کی مدد لینے کی خواہشیں دل میں رکھنا چھوڑ دیں. تو بہرحال عمران خان کو بات سمجھ میں آ گئی اور صدر عارف علوی نے جاتے ہی جو ہے وہ سمری پر دستخط کر دیے. تو ناظرین، کل آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا بہت بڑا جلسہ ہے، اور جلسہ اٹھتے ہی تو جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہے، اور انتظامیہ نے جو 56 جو کنڈیشنز لگا دی ہیں ان پر اب عمل درآمد بہت مشکل کام ہوگا. تاہم جو ہے وہ اس حوالے سے جو تنازعات پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ میں انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شام تک صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے، اور شام کے بعد جب جو ہے وہ ان کے قافلے پہنچنا شروع ہوں گے یا کل صبح قافلے پہنچنا شروع ہوں گے تو اصل تعداد کا پتہ کل چلے گا. اگر عمران خان 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تک بھی لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر عمران خان دھرنا دے گا، اور عمران خان دھرنا دے گا اور پریشرائزڈ کرے گا کہ ہمیں انتخابات کی تاریخ چاہیے، اور ہمیں انتخابات کی تاریخ دو، اور انتخابات کی صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم سے مذاکرات کرو، اور انتخابات چاہیے. تو ناظرین، یہ سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنا مطلب عمران خان جو 6-7 مہینے سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی تقریر حفظ کرا رہے تھے، اب ان کی تقریر کا جو ہے وہ عمل اثر لوگوں پر کتنا ہوا ہے. ناظرین، اگر ہم عمران خان کے موضوع سے ہٹ کر بات کریں تو بھی اس موضوع میں بھی عمران خان ہی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کل سے سن رہے ہیں
کہ آصف علی زرداری پنجاب میں لاہور میں انٹری دینے جا رہے ہیں، اور یہ آصف زرداری کی انٹری کا سنتے ہی نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پرویز الہی کی نہ صرف کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ ان پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے، ان وہ سکتے کی کیفیت میں چلے گئے ہیں، کہ کیونکہ جو وہاں کی جو نمبر گیم ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور آصف زرداری اگر وہاں انٹری دیتے ہیں تو مطلب یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ پھر بھی وہ وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو نہیں دلوائیں گے، پھر بھی وہ وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کو ہی نامزد کریں گے، اور حمزہ شہباز ہی آئے گا، یا پھر اپنا کاف لیگ سے کسی کو وزیر اعلیٰ نام تعینات کر دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ان کی پروے اپنا چودھری شجاعت حسین سے ایک مذاکرت تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے، اور ایک میٹنگ ان کی لاہور میں آنے کے بعد ہوگی، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنا ایسی کاف لیگ کے تقریباً 8 سے 9 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو چودھری شجاعت سے رابطے میں ہیں، جو اپنا کاف لیگ کو یعنی چودھری شجاعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں، مطلب مزید صورتحال میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، تو ناظرین اگر ہم جو ہے وہ بات کریں اس وقت جو سچویشن ہے، تو اس وقت جو ایوان ہے وہ 371 کا ہے، جس میں پی ایم ایل این کے 167 ہے، پیپلز پارٹی کے 7 ہے، اور راہ حق پارٹی کا 1 ہے، اور انڈیپینڈنٹ کی تعداد 5 ہے، یعنی مجموعی طور پر ان کی تعداد 180 بنتی ہے۔ جبکہ اگر ہم حکمراں اتحاد کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کے پاس 178 ہیں اور کاف لیگ کے 10 ہیں، یعنی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 188۔ تو ناظرین جو موجود ایوان ہے، موجودہ ایوان میں جو بھی اکثریت حاصل کرے گا وہی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ تو ناظرین اگر اس 188 میں سے ہم 9 اراکین اسمبلی کاف لیگ کے مائنس کر دیں تو پھر جو ہے وہ ان کے پاس جو سچویشن بنتی ہے عمران خان کے پاس، وہ صرف 178 بچتی ہے، اور 178 بچے گی، اور اگر یہ 8 لوگ آ جاتے ہیں اپنا ادھر اپنا آصف زرداری کو جوائن کر لیتے ہیں، یعنی دوسرے حکمراں اتحاد کو جوائن کر لیتے ہیں، تو پھر یہ صورتحال بنے گی 189، یعنی جو حکومت بنانے کے لیے ان کو جو مطلوب تعداد ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ ان کو چاہیے 188، تو یہاں ان کو ملیں گے 189۔ تو ناظرین اس کے علاوہ اس رائے شماری کے عمل سے اگر پی ٹی آئی کے 25 اراکین اسمبلی اس رائے شماری میں حصہ ہی نہ لیں تو پھر سوچیں کہ پی ٹی آئی کی صورتحال کیا ہوگی۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت عمران خان ایک دلدل میں دھنس چکے ہیں، اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی راہ ہے نہ کوئی راستہ ہے، اور اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا ایک تنکا ان کے پاؤں کے تلے تھا، اب وہ بھی ان کے پاؤں تلے سے کھسکتا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے اپنا آصف زرداری عمران خان کے کاندھوں پر پاؤں رکھ کے پنجاب میں انٹری دے رہے ہیں، لاہور میں انٹری دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو اور اراکین اسمبلی کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں، اور اس حوالے سے پنجاب میں جو مشاورت کا عمل ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیر سے اس پروسیس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اس چیز کو ہم اگر اس طرح بھی دیکھیں کہ اس پروسیس کے شروع ہونے سے پہلے اپنا جو نون لیگ کے رہنما ہے حمزہ شہباز صاحب، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ جو انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی اب انہوں نے وہ خاموشی توڑ دی ہے، اور اب وہ اپنا ان کا جو پارٹی کا جو دفتر ہے وہاں پر بھی آ رہے ہیں، اراکین اسمبلی سے بھی مل رہے ہیں، اور جو ہے ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بھی بڑھا دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جب ان کی ایک فیصلہ ہو چکا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ حمزہ شہباز کو ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، اور یہ میرے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا تو وزیر اعلیٰ ان کو بنایا جائے گا یا پھر کاف لیگ میں سے کسی کو لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جس طرح یہ طے ہو چکا ہے کہ پہلے مرحلے میں جو اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور اس کے بعد پھر اپنا جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کو ہٹایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور یا پھر ان کو اپنا جب اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اسی صورتحال میں گورنر وزیر اعلیٰ کو ایک لیٹر ارسال کریں گے کہ جیسا کہ اسپیکر کی جو حکومتی اتحاد ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا، اور حکومتی اتحاد کا جو اسپیکر تھا وہ ان کو شکست ہوئی ہے، تو اس ایسی صورتحال میں اتنے دنوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی
اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ بالکل ناظرین وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا جو یوسف رضا گیلانی کی قومی اسمبلی سے سینیٹ کی نشست نکالنے کے بعد ہوا تھا اور عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا، تو اسی طرح یہاں بھی چودھری پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا اور اس میں اس کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے 25 اراکین جو بولے ہیں جو رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے، یہ بہت کم تعداد ہے۔ آپ جب تعداد دیکھیں گے تو عمران خان کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔